مصطفیٰ کی ڈگر پر چلو، سرخ روئی جہاں میں اگر جاگی۔ اب یہ سارے حالات سے معاملہ آگے بڑھ گیا، جسے کہتے پانی سر سے اوپر کو جا چکا ہے، اب طلاق ہی دینی ہے مرد کو، تو اس کے بعد بھی شریعت ایک قاعدہ دیتی ہے۔ طلاق کی 3 قسمیں قرآن میں، سورہ طلاق میں اور سورہ نساء وغیرہ میں دوسری آیتوں میں تفصیل سے بیان۔ ایک پہلی صورت ہے جسے طلاق احسن کہتے ہیں، دوسری ہے طلاق حسن اور تیسری ہے طلاق بدعت۔ طلاق احسن کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت مرد مجبور ہے، اب کوئی چارہ، پیچھے جو ساری صورتیں بیان کی گئی کوئی کام نہیں آ رہی، اب طلاق دینا ہی ہے، تو طلاق احسن یہ ہے کہ بیوی کو ایک طلاق دے، اور اس مہینے میں دے جس مہینے میں وہ اپنی بیوی سے ہم بستری اس نے نہیں کی ہے، ایک طلاق دے بیوی کو، اور ایک طلاق دینے کے بعد اسے عدت گزارنے کے لیے چھوڑ دے۔ عدت کتنے دن ہیں؟ 3 حیض، عورت پہ 3 پیریڈ گزرنا یہ عدت کہلاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ اب کسی عورت کا وہ 3 مہینے میں ہوگا، کسی کا 6 مہینے میں ہوگا، کسی کا 9 مہینے میں ہوگا، کسی کا 3 سال میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وقفہ دیا ہے شریعت نے، 3 پیریڈ گزر جائے گا، اس کے بعد عورت اپنے گھر، مرد اپنے گھر۔ اس 3 پیریڈ میں مرد عورت کے سارے اخراجات، ساری ضرورتیں پوری کرے گا، عورت مرد کے گھر میں ہی رہے گی۔ یہ ایک بڑی چیز شریعت نے دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ طلاق عموماً غصے کا نتیجہ ہوا کرتی ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی خوشی سے تو بیوی کو طلاق نہیں دیتا ہے، غصے کے نتیجے میں طلاق دیتا ہے۔ ایک غصے کی میعاد، لمٹ کتنی ہوتی ہے، کتنی ویلیڈیٹی ہوتی ہے؟ 2 دن، 4 دن، 5 دن؟ اب دیکھیں ایک لمبا وقفہ شریعت دے رہی ہے، ایک طلاق دو بیوی کو، اور اس کے بعد کم سے کم 3 مہینے کا تو وقفہ ہو ہی جائے گا، یا اس سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ تو اتنے دن عورت گھر پہ ہی رہے گی، اور جب کبھی بھی شوہر کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں نے غلط کیا ہے، صرف بیوی کو کہہ دے کہ میں اپنی طلاق لوٹاتا ہوں، بیوی نکاح میں لوٹائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ اس طرح سے طلاق بھی ہو جائے گی اور پھر زندگی میں کسی طرح کی مصیبت نہیں آئے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 اللہ فرماتا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق شدہ عورتیں اپنے آپ کو 3 پیریڈ تک، 3 حیض تک روکے رکھیں گی، کسی سے شادی نہیں کریں گی، شوہر کے گھر سے بھی کہیں نہیں جائیں گی، وہیں رہیں گی۔ مقصد یہی ہے کہ جو غصہ تھا، ہو سکتا ہے 2 4 5 10 دن میں وہ غصہ ختم ہو جائے، اور پھر اسے جو پرانی محبت میاں بیوی کے درمیان تھی وہ جاگ جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ عورت یہ 3 حیض، 3 پیریڈ تک کہیں نہیں جائے گی، شوہر کے گھر میں ہی رہے گی ایک طلاق کے بعد۔ طلاق رجعی، 2 طلاق میں بھی یہی ہوتا ہے، طلاق رجعی میں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے، عورت کے شکم میں بچہ پل رہا ہے، وہ حمل سے ہے، تو اسے چھپانا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر عورت حمل سے ہے تو اب یہ عدت کا وقت جو ہے اور لمبا ہو جائے گا، اب یہ عدت صرف 3 حیض نہیں بلکہ بچہ جب تک پیدا نہیں ہو جاتا تب تک عورت عدت میں ہے، اور تب تک عورت کے سارے اخراجات مرد اٹھائے گا، ساری ضرورتیں پوری کرے گا، بچے کے معاملے میں علاج و معالجہ کا جتنا خرچ ہے سب اٹھائے گا۔ تو جب تک بچہ پیٹ میں ہے تب تک عورت عدت میں ہے۔ وہ عورت جو حمل سے نہیں ہے، پریگننٹ نہیں ہے، اس کے لیے 3 حیض ہے، 3 پیریڈ ہے، لیکن جو عورت حمل سے ہے اس کے لیے عدت پورا حمل ہے جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہو اور وہ نہ بتائے، بتانا پڑے گا، بتائے گی، اس کا اظہار کرے گی، اور پھر اس کی عدت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اب پھر 9 مہینہ، 8 مہینہ، اگر 2 مہینے کا بچہ ہے تو 7 مہینہ، اتنے دن کا وقفہ ہوگا۔ کیا بتائیں اتنے دن میں میاں بیوی میں آپس پرانے جو تعلقات ہیں وہ پھر سے پیدا نہیں ہو جائیں گے، وہ جو غصہ تھا ختم نہیں ہوگا۔ یعنی یہ ایک طلاق بھی ہے اور طلاق کو ختم کرنے کی راہ بھی ہے، قرآن بتاتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فی ارحامہن ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر عورت اللہ پہ قیامت پہ ایمان رکھتی ہے تو وہ اپنے بچے کو نہ چھپائے بلکہ بتائے کہ میں حمل سے ہوں، اور اس کے بعد وہ عدت اسی حمل والی گزارے۔
وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اگر اس درمیان چاہے وہ 3 پیریڈ کے عدت میں ہو، چاہے وہ پریگننسی کی عدت میں ہو، پورے بچے کی پیدائش کے لمحے تک، اس درمیان اللہ فرماتا ہے وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اس کے شوہر کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ عورت کو لوٹا لے، اور لوٹانے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، بیوی کو کہہ دینا ہے کہ بس میں نے تجھے اپنے نکاح میں پھر سے لوٹا لیا، یا میں نے جو طلاق دی تھی میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اس سے لوٹتا ہوں، یا میاں بیوی کے جو آپسی تعلقات ہوتے ہیں اگر ان میں سے کوئی تعلق بھی قائم ہو گیا تب بھی بیوی نکاح میں لوٹ آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ شوہر اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ بیوی کو پھر سے نکاح میں لوٹا لے، ان ارادو اصلاحا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپس میں اصلاح ہو جائے تو ذرا دیکھیں طلاق کی بھی نوبت آ رہی ہے، جسے طلاق احسن میں نے بتایا کہ طلاق احسن یہی ہے کہ مرد ایک طلاق دے اور عدت گزرنے کے لیے چھوڑ دے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر طلاق دے بھی دیا ہے، جب بھی طلاق سے بچنے کی رہا ہے ایک طلاق دے، اس کے بعد دوسرا درجہ ہے طلاق حسن کا۔ طلاق حسن کا مطلب یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق، 3 طہر میں 3 طلاق۔ طہر کہتے ہیں ایک پیریڈ گزرنے کے بعد جو عورت پاک ہوتی ہے اسے طہر بولتے ہیں۔ تو ایک طہر میں ایک طلاق، دوسری طہر میں دوسری طلاق، تیسرے طہر میں 3 طلاق۔ کبھی یہ 3 مہینے میں ہوگا، کبھی یہ 6 مہینے میں ہوگا، کبھی یہ 9 مہینے میں ہوگا، کبھی یہ 3 سال میں ہوگا۔ یہاں بھی وہی بینیفٹ ملے گا کہ ایک طلاق اس نے دی ہے، اب 1 مہینہ گزر رہا ہے، 1 مہینے میں غصہ اتر گیا، بیوی کو کہے گا بھائی میں نے تمہیں لوٹا لیا، نکاح میں لوٹ گئے۔ یہ طلاق حسن ہے۔ اور تیسری صورت ہے طلاق بدعت، 3 طلاق، ٹرپل طلاق۔ یہ طلاق بدعت ہے، ایسی طلاق دینا گناہ ہے، ایک بار میں بول دیا طلاق طلاق طلاق، یا تھوڑا رک رک کے بولا طلاق طلاق طلاق، ایک ہی مہینے میں 3 طلاق، یہ طلاق بدعت ہے۔ اور شریعت ایسی طلاق سے منع کرتی ہے۔ یہ طلاق شریعت میں بین ہے۔ بین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دینا جائز نہیں، اگر دے گا تو گنہگار ہوگا۔ بین ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ دے گا تو ہوگا بھی نہیں، جیسا کہ نیا قانون لگایا گیا۔ بھائی ہمارے یہاں مرڈر بین ہے، مطلب یہ ہے کہ کسی کا مرڈر کر نہیں سکتے۔ یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تم نے گولی مار دی تو وہ مرے گا بھی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم اگر گولی مارو گے، کسی کا گلا کاٹو گے تو تمہیں سزا ہوگی۔ 3 طلاق بین ہے، شریعت میں بین ہے، منع ہے۔ بین ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی طلاق دے گا تو وہ سزا کا مستحق ہے، لیکن طلاق ہو جائے گی، ایسا نہیں کہ طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اس طلاق سے پہلے کتنے درجے بیان کیے گئے ہیں اس پر غور فرمائیں، کتنی صورتیں بتائی گئی۔ کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تو اس کے بعد بھی شریعت طریقہ بتاتی ہے۔ قرآن کریم سورہ طلاق آیت نمبر 1 اللہ فرماتا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، اے نبی مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو تو انہیں عدت میں طلاق دو، طہر میں، جب وہ پیریڈ کے بعد پاک ہوں تب طلاق دو۔ واحصوا العدہ، اور عدت کا شمار رکھو، کب سے تم نے طلاق دیا ہے، اب جو وہ عدت تمہارے یہاں گزارے گی اس طلاق کو اس عدت کو گنو۔ واتقوا اللہ ربکم، اور ان تمام معاملات میں بیوی کے ساتھ جو بھی سلوک کر رہے ہو اللہ سے ڈرتے رہنا جو تمہارا رب ہے۔ آگے دیکھیں اللہ کا حکم فرماتا ہے لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، مرد اپنی بیوی کو اس پیریڈ میں گھر سے نہیں نکال سکتا۔ 3 طلاق بھی اگر اس نے دے دی ہے تو عدت کا جو وقفہ ہے، عدت کے جو ایام ہیں، ان ایام میں عورت گھر میں رہے گی، اس کے سارے اخراجات مرد اٹھائے گا، اس کی جو ضرورتیں ہیں، جتنی ضرورتیں ہیں نان و نفقہ کی، وہ ساری ضرورتیں مرد پوری کرے گا۔ بیچ میں اگر کوئی تہوار فیسٹیول آتا ہے تو فیسٹیول میں جو اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی اخراجات کرے گا بیوی پر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے مردوں اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اور اپنی بیویوں کو طلاق کے بعد بھی گھر سے نہ نکالو، عدت پوری وہ تمہارے گھر میں پوری کرے گی، اور عورتیں بھی نہیں نکل سکتی۔ ہاں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ وہ ایسے حالات میں نکالی جائے گی، فرض کریں وہ طلاق دی گئی ہے، وہ عدت میں ہے اور کسی اور مرد سے اس کے ناجائز تعلقات بن گئے، تو ایسی صورت میں عورت گھر سے نکالی جائے گی۔ یہ صورتیں قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے۔ اب بتائیں اس میں اسلام نے کہاں پر عورت پہ نعوذ باللہ ظلم کیا ہے؟ سب سے پہلے تو طلاق کی اجازت ہی نہیں دیتی شریعت، سارے راستے نکال رکھی ہیں۔ اس کے بعد اگر طلاق کی صورت آتی ہے تو 1 طلاق دو،
اور عدت گزر جانے دو، اس کے بعد کبھی بھی طلاق احسن میں فائدہ یہ ہے کہ اس کے بعد کبھی بھی اگر یہ لوگ آپس میں لوٹنا چاہیں، آسانی سے دو لوگ جمع ہو جائیں، میاں بیوی، دو گواہ کو رکھ لیں اور مہر کا ذکر کریں اور ایک دوسرے سے نکاح کر لیں، مرد کہے میں نے تم سے نکاح کیا، عورت کہے میں نے قبول کیا، بات ختم ہو گئی۔ ایک طلاق احسن جس میں ایک طلاق دی جاتی ہے اور اس کے بعد پوری عدت چھوڑ دی جاتی ہے، عدت گزرنے کے بعد عورت نکاح سے نکل گئی، لیکن ایک بڑا آپشن آپ کے ہاتھ میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی زندگی میں مرد عورت آپس میں پھر سے اس رشتے میں آنا چاہیں تو کچھ نہیں کرنا ہے، دو گواہ رکھنے ہیں، ایک مہر ہوگا اور اس کے بعد مرد بیوی سے کہے گا، عورت سے کہے گا میں نے تمہیں اپنے نکاح میں لیا، عورت نے کہا میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ اتنے آسان طریقے اسلام نے نکالے۔ اگر کوئی غلط کرتا ہے تو وہ غلط ہے، اسلام کا قاعدہ، یہ شریعت غلط نہیں، نعوذ باللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ اس طلاق کے درمیان شریعت نے عدت رکھی ہے۔ میں نے بتایا کہ عدت جو یا تو 3 پیریڈ ہوگا یا پھر وہ پورا، اگر وہ حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو پریگننسی کے پورے ایام یہ عدت ہوں گے۔ شریعت نے عدت رکھی ہے جس کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو یہی فائدہ یہ ہے کہ اگر طلاق رجعی دی ہے، ایک طلاق دی ہے، 2 طلاق دی ہے، تو اس درمیان عدت میں وہ اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے طلاق مغلظہ دے دی، یعنی 3 طلاق دے دی، عدت میں عورت ہے، ابھی اس عدت میں وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس درمیان اگر عورت پریگننٹ تھی، بعد میں پتہ چلا طلاق کے بعد، تو یہ اس 3 پیریڈ میں پتہ چل جائے گا، اور اگر 3 پیریڈ میں پتہ چل جائے گا تو اس کا باپ جو ہے وہ اس کے سارے اخراجات اٹھائے گا۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ اسی طرح اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایک طلاق، ایک جگہ اسے طلاق ہو گئی ایک مرد سے، آگے دوسرا مرد ہے جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو یہ جو بیچ میں اسے وقفہ دیا جاتا ہے عدت کا، اس میں وہ پہلے شوہر کے خیالات اپنے ذہن سے آسانی سے نکال سکے تاکہ دوسری زندگی بسانے میں اسے کسی طرح کی دقت نہ ہو۔ پہلے شوہر کو بھلا سکے۔ اب پہلے سے طلاق ہوئی، فوراً دوسرے سے شادی ہو گئی، تو اب کیا ہوتا ہے اسی صورت میں؟ پہلا شوہر ذہن سے اتنی جلدی تو نکلے گا نہیں جس کے ساتھ 5 سال 10 سال 15 سال کا وقت گزارا جا چکا ہے۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ عورت کو خود موقع مل جائے گا کہ اس نے پہلے شوہر سے جو اس سے طلاق ہوئی، اگر اس طلاق میں عورت کی اپنی غلطی تھی تو دوسرے نکاح سے پہلے ان غلطیوں پہ غور کر سکتی ہے، اسے موقع ملے گا غور کرنے کا، اور پھر دوسرے نکاح میں ان غلطیوں کو دہرائے گی نہیں۔ یا پھر اگر مرد کی غلطی سے طلاق ہوئی ہے، مرد ہی غلط تھا، تو یہ جو وقفہ ہے عدت کا، اس میں اسے موقع مل جائے گا کہ کیسا مرد وہ دوسرے نکاح کے لیے چنے۔ پہلے مرد میں جو خامیاں تھیں، ان خامیوں سے جو شخص پاک ہو، جس میں وہ خرابی نہ ہو، ایسے مرد کو چننے کے لیے اسے ایک اچھا خاصا وقفہ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار حکمتیں ہیں عدت میں۔ تو یہ پوری گفتگو آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے تو اسلام طلاق کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ پھر اس کے بعد اگر مجبوری بنتی ہے تو آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، قرآن وہ ساری صورتیں بتاتا ہے۔ اس سے بھی کام نہیں ہوا، آپ کو طلاق ہی دینی ہے تو آپ ایک طلاق دیں اور اس کے بعد عدت گزرنے دیں۔ عدت میں اگر آپ لوٹانا چاہیں تو آسانی سے لوٹا سکتے ہیں، اگر نہیں لوٹا سکے اس کے بعد عدت گزر گئی، نکاح سے نکل گئی، اس کے بعد بھی جب کبھی یہ لوگ آپس میں رشتہ بنانا چاہیں تو آسانی سے رشتہ بنا سکتے ہیں، کوئی لمبا پروسیس یا پروسیجر نہیں ہوگا۔ تو یہ اسلام میں ایک مختصر سی گفتگو تھی طلاق کے بارے میں، نظام طلاق، ڈیورس سسٹم۔ جو لوگ نظام طلاق پر انگلیاں اٹھاتے ہیں انہیں قرآن حدیث پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس بات کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس مذہب میں اس طرح تفصیل کے ساتھ، تشریح کے ساتھ طلاق کے بارے میں گفتگو کی گئی ہو، طلاق کے بارے میں اتنی باریکی سے گفتگو کی گئی ہو اور اس قدر حکمتیں بیان کی گئی ہو، کوئی مذہب نہیں۔ اسی لیے میں یہی عرض کروں گا، مسلمان ہیں تب بھی آپ اسلام کے قاعدے قانون پڑھیں اور اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاریں۔ آج جو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں جنہوں نے اسلام پڑھا نہیں ہے، اپنی مرضی سے طلاق دیتے ہیں، ایک بار میں 3 طلاق دے دیتے ہیں، اور اس طرح کے ان کے کارناموں کی وجہ سے لوگ اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اور جو لوگ انگلی اٹھاتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ کسی آدمی کے کام سے الزام مذہب پر نہیں آتا، ورنہ تو ہر مذہب میں ہر طرح کے برے لوگ ہیں۔ اسلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور آپ دیکھیں اس کے بعد اسلام کی انہی حکمتوں کی وجہ سے جو میں نے اوپر ڈیٹا بتایا کہ طلاق کی شرح کتنی کم ہے مسلمانوں میں۔
اسی لیے خدا کے واسطے اسلام پڑھیں، اسلام سمجھیں، جو تبصرہ اور تنقید کرنا چاہتے ہیں وہ بھی پہلے اسلام پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔